ماہ محرم الحرام جو اپنے تمام تر انوار و برکات کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے، اس مقدس مہینے میں جہاں ہمیں دیگر نیک اعمال انجام دینے چاہیے، وہیں ہمیں اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس طرح فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، اسی طرح رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے خصوصی مہینے محرم الحرام کا روزہ ہے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہو کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، اور خاص کر اس مہینے میں ہمیں یوم عاشورہ کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ 10ویں محرم یعنی یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صیام یوم عاشورہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ باری تعالی اس روزے کی برکت کی وجہ سے روزہ رکھنے والے کے پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ یہاں پر یہ بات واضح کر دوں کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے صرف گناہ صغیرہ اور چھوٹے گناہ معاف ہوں گے۔ بڑے گناہوں کے سلسلے میں تو یہ رول اور اصول ہے کہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے، ان کے لیے توبہ کرنا ہی ضروری ہے۔ یوم عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا شرعی نقطہ نظر سے مستحب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص رکھ لے گا وہ ثواب کا مستحق ہوگا، اور جو شخص نہیں رکھ سکا اس کی اللہ کے ہاں کوئی گرفت اور کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 2 روزہ رکھے، عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملائے، یا تو عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ ملا لے، یا 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ 11ویں محرم کا روزہ ملا لے۔ 2 روزہ اسے رکھنے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے اور ان کی مخالفت کرنے کے لیے اپنی امت کو فرمایا: صوموا یوم عاشورہ وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، کہ تم یوم عاشورہ میں روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، پس تم ایک دن پہلے کا روزہ یا تو ملا لو یا ایک دن بعد کا روزہ ملا لو، یعنی 10ویں محرم کے ساتھ یا تو 9ویں محرم کا روزہ ملا لو یا 10ویں محرم کے ساتھ 11ویں محرم کا روزہ ملا لو۔ تم 2 روزہ رکھا کرو، اللہ کے نبی نے اپنی امت کو فرمایا، تاکہ یہودیوں کی مشابہت لازم نہ آئے اور تم ان کی مخالفت اس عبادت میں کر سکو۔ اب کوئی یہ کہے کہ اس زمانے میں یہودی نہیں پائے جاتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو اس حوالے سے عرض ہے کہ محققین اکابر علماء کی رائے یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی یہودیوں کے علماء اور مشائخ اپنے مذہب پر عامل ہیں اور وہ روزہ رکھتے ہیں، لہذا مشابہت اب بھی پائی جاتی ہے، اس لیے ہمیں 2 ہی روزہ رکھنا ہے۔ 2 روزہ ہمیں رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی اپنی کمزوری اور ناتوانی کی وجہ سے 2 روزہ نہ رکھ سکے، ایک ہی روزہ رکھ لے، یعنی صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھ لے، تو اس کو بھی عاشورہ کا روزے کا ثواب مل جائے گا۔ Like, comment, and subscribe.